نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ جو صبر کرے اور لوگوں کو معاف کرے، لوگوں سے درگزر کر لے، بے شک یہ ہمت کے کام ہے کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں کے تکالیف کو برداشت کر کے ظالموں کو معاف کرنا لمن عزم الامور، فرمایا کہ یہ ہمت اور حوصلے کا کام ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو اور وہ انتقام اور بدلہ لے سکتا ہو مگر صرف اللہ جل جلالہ کے لیے درگزر کر لے تو اللہ جل جلالہ مدد بھی کرے گا اور اللہ پاک عزت بڑھائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، اور جس کو اللہ جل جلالہ گمراہ کر دے، ہدایت سے محروم رہے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، تو اس کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہوگا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اللہ کی توفیق سے، دستگیری سے انسان عدل اور انصاف اور صبر کی خوبی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر ان بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہ ہو، رہبری نہ ہو، انسان محروم رہے تو پھر قیامت کے دن وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو دیکھے گا گناہگاروں کو، لما رأوا العذاب، کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هل إلى مرد من سبیل، کہ کیا ہمارے واپسی کے لیے کوئی راستہ ہے، یعنی ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر واپس لٹا دیا جائے، ہم ایمان کو بھی قبول کریں گے، اعمال صالحہ کو بھی اختیار کریں گے اور انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اب کوئی واپسی کا راستہ ہے لیکن پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے موقع دیا وہ گمراہ رہے اور انہوں نے آسمانی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تو دیکھے گا ان کو کہ جب سامنے لائے جائیں گے آگ کے، خاشعین من الذل، تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی ذلت سے، ینظرون من طرف خفی، اور وہ چھپ کے اور جھکے نگاہوں سے جہنم کو دیکھیں گے، کہ جس طرح ایک مجرم جس پر خوف کا غلبہ ہو اور ذلت اور ندامت کی وجہ سے جس کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہو، فرمایا کہ ایسی حالت میں یہ لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے تھے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ بے شک نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈال دیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی اپنے آپ کو بھی جہنم کا مستحق بنا دیا
اور اپنے متعلقین کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر ہلاک اور برباد ہو گئے، کہ خود بھی خسارے میں، کہ ایمان اور اعمال کو نہیں اپنایا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نقصان میں ڈالا۔ الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ بے شک گناہگار اور ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے ما سوا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، بس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، نہ دنیا کے اندر کہ ہدایت ملے اور نہ آخر اندر کے نجات ملے۔ تو اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اللہ کی گمراہی یہ ہے کہ انسان گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ دل کے اوپر ایک سیاہ نشان اور داغ اور دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرے تو دوسرا لگ جاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ جل جلالہ اس کے دل کو پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پر گناہ کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر یہ انسان گمراہی کے دندل میں پستا چلا جاتا ہے اور ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ پاک بھٹکائے، گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نجات سے محروم رہے گا۔ استجیبوا لربکم، اور حکم مانو اپنے رب کا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے تمہارے اوپر وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جس نے واپس نہیں ہونا ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ دنیا کے اندر تو اللہ پاک عذاب کو مؤخر کرتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے اور حالات وغیرہ بدل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آنے والے حالات کے لیے کوئی بدلنا نہیں ہے۔ ما لکم من اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے ما سوا، من ملجأ یومئذ، کوئی بچاؤ کی جگہ، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا ان کے لیے مکر جانا، کہ دنیا کے اندر انسان اپنے جرائم سے انکار کر جاتا ہے، اقرار نہیں کرتا کہ میں نے جرم نہیں کیا، انکاری بن جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی انکار کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر ایک دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے اعمال ہی کو دیکھے گا، اور سب کے سب لوگ اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ لیکن اگر آج دنیا کے اندر انسان اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگ لے، اللہ جل جلالہ خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ موقع موت تک ہے، موت کے وقت نہ کوئی بچاؤ کی جگہ اور نہ انسان انکار کر سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر یہ لوگ اس قرآن کی دعوت سے انکار کر لیں، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، آپ کی دعوت سے منہ موڑ دیں، اعراض کر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو ان پر نگہبان، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو تبلیغ کرنا ہے، اللہ جل جلالہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ مانے یا نہ مانے، ان کو ہدایت پر مجبور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکاتے ہیں اپنے انسان کو اپنی طرف سے رحمت، مہربانی، صحت، مالداری اور حکومت اور اقتدار، فرح بہا،
تو یہ انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان پر کوئی مصیبت، کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو بے شک یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حق جهادك ولا يخافون لومة لائم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم